اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے 31ویں آیت میں فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم اتباع رسول اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں اللہ کریم نے اپنی محبت کے لیے جو راستہ متعین کیا ہے وہ اتباع رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں اللہ سے محبت کے مختلف پیٹرنز موجود ہیں، مختلف وہ طریقے ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، وہ ادب اور آداب جس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم محبت خداوندی کو حاصل کریں۔ لیکن اللہ کریم نے اس طریقے کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ہمیں یہ اندیا دیا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اتباع رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنی پڑے گی۔ خواتین و حضرات، اللہ سے محبت کے دو پیٹرن انسانی ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے، ایک جو اللہ سے محبت ہو اور دوسرا جو اللہ کی محبت ہو۔ اللہ سے محبت وہ ہے جو ایک انسان اللہ سے کر سکتا ہے یا کر پاتا ہے، اور دوسری وہ محبت جو اللہ کریم خود اس شخص سے کرتے ہیں۔ جہاں تک انسان کی اللہ سے محبت کا تعلق ہے تو اس میں بہت ساری کمی اور کجی موجود ہے، کہیں بیوی کی محبت، کہیں بچوں کی محبت، کہیں کاروبار کی، مال و دولت کی، سٹیٹس کی، اور بے شمار اور طرح کی رکاوٹیں انسان کی اس محبت کے اندر آڑے آتی ہیں جو ایک انسان اللہ کریم سے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت، اگر اللہ خود اس شخص سے محبت کرنے لگے تو یقینی طور پہ وہ ایک خالص اور کامل محبت ہوگی۔ تو اس کامل محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ جو اللہ کریم نے بتایا ہے وہ اتباع رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خواتین و حضرات، محبت کے راستے میں بہت ساری منازل ہیں۔ اگر ان منازل کو کسی طریقے کے ساتھ کنسیپچلائز کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب کسی شخص سے یا کسی بھی مخلوق سے یا خود خالق سے محبت کرنے کی ٹھانتا ہے یا سوچتا ہے تو سب سے پہلی منزل جو آتی ہے وہ منزل خوشی کی منزل ہے۔ ایک انسان کے اندر جب تک کسی چیز کے لیے خوشی نہ ہو تب تک اس کے لیے اس چیز کو یا اس ہستی کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ پھر یہ خوشی آہستہ آہستہ شوق میں بدلتی ہے۔ شوق ہونا بذات خود خوشی کی ایک اگلی منزل ہے، جس میں انسان نہ صرف اپنے محبوب کے بارے میں بات کر کے خوش ہوتا ہے بلکہ اسے اس محبوب کے بارے میں جاننے، اس کو پہچاننے اور اس کی ماننے میں شوق کی کیفیتیں، اس کے اندر ذوق کی کیفیتیں داخل ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، خوشی جب شوق میں بدلتی ہے تو شوق سے اگلی منزل ادب کی منزل ہے۔ انسان نہ صرف شوق سے اپنے محبوب کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے بلکہ ایک انسان ادب کی منازل میں داخل ہوتا ہے، اس کی کہی کو مانتا ہے اور اس کی جو چیز چاہت سے باہر ہو اس کا خود بھی احترام کرنے لگتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے اگلی منزل خوشی، شوق اور ادب سے ہوتی ہوئی عقیدت کی منزل ہے۔ عقیدت کی منزل ایسی منزل ہے جس میں من و ان ہر چیز محبوب کی ایکسیپٹ کر لی جائے اور اس پر کوئی سوال نہ ہو۔ عقیدت کی منزل کے بعد اگلی منزل اتباع ہے۔ اتباع ایک ایسی انکنڈیشنل پیروی کا نام ہے جس میں نہ کوئی سوال، نہ محب، نہ محبوب، نہ ساجد، نہ مسجود، کوئی سوالی اور جواب دینے والے کا کوئی ایسا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اسے مکمل اتباع کہتے ہیں، اسے ٹوٹل سرنڈر کہتے ہیں۔ یہ وہ اتباع ہے جس کو سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 31 میں اللہ کریم نے بتایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرو تو اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، اتباع کی منزل خوشی، شوق، ادب، عقیدت سے ہوتی ہوئی جب ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ اتباع ہی دراصل انسان کی اللہ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لینا ہی انسان کی اللہ سے محبت ہے، اور جب اتباع رسول انسان کو عطا ہو جائے تو یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے شاید کہا تھا کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو اب وہ ہو چکی، اب دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔
اتباع وہ منزل ہے جہاں پہ فریادی نے اپنی فریاد کر دی ہے، محب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب محبوب خود محب بن جاتا ہے اور اللہ کریم اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق۔ اب اللہ کی محبت کیا ہے اور اتباع رسول کیا ہے؟ یعنی اتباع رسول وہ اسوہ ہے، وہ پیٹرن ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ پیٹرن جو انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ کریم خود محبت کرنے لگتے ہیں ایسے شخص سے۔ اتباع رسول میں بے شمار چیزیں ہیں، تمام اسوہ ایک پورا سبق ہے، ایک پوری یوں کہیے کہ ایک پورے کا پورا کوڈ آف لائف ہے جو ایک انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جوں جوں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان میں آتی چلی جاتی ہے، اللہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت رکھنے والوں سے، پاکیزگی رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ درگزر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ اس امر پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جو شخص اس کو مانے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، یہی اتباع رسول اللہ کے نزدیک پسندیدہ جس پہ محبت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ انصاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ٹھہرا، احسان کرنا ان کا اسوہ ٹھہرا، پاکیزگی رکھنا ان کا اسوہ ٹھہرا، اور جب درگزر کرنا ان کا اسوہ ٹھہرا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوں جوں ورچوز، خوبیاں اور اوصاف ایک انسان کی شخصیت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار پورا ہوتا چلا جاتا ہے اور محبت خداوندی اوپر سے اترتی اس کے دل کے اوپر نازل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا قلب روشن اور منور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتباع رسول ہی انسان کی اللہ سے محبت کا نام ہے۔ اور خواتین و حضرات، اتباع رسول جس وقت ایک انسان کو عطا ہو جائے اللہ کریم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آئیے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اتباع رسول کریں، اور اگر یہ اتباع رسول کریں گے تو میں بھی یعنی خدا ان سے محبت کرنے لگوں گا اور ان کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔